الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سب صلوات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی مرتبت سادات کرام، جملہ حاضرین محفل ذکر امام حسین علیہ السلام، آج میں اپنی انتہائی خوش قسمتی تصور کر رہا ہوں کہ میرے دائیں بھی اور بائیں بھی سادات کرام جلوہ افروز ہیں، اور دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. وہ دونوں طرف سے برکات اور فیوزات ملیں گی، اور آج حضور سید الشہداء کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. زیادہ طویل گفتگو کا تو وقت نہیں ہے، میں نے اسی لیے سورہ شورا کی یہ مبارک آیت نمبر 23 پوری نہیں پڑھی، اس کا وہ خاص حصہ پڑھا ہے جس پہ میں گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں. آج کی اس محفل مبارکہ کا خاص پیغام جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے تناظر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں تاکہ تربیت بھی ہو جائے، پیغام بھی ہو جائے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آج کل کچھ ماحول بنا ہوا ہے اور طرح طرح کے اس حوالہ سے وسوسے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. میں مناسب یہ سمجھوں گا کہ صدیوں سے شعار اہل سنت کیا ہے، اس پہ بھی دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، وہ عقائد اہل سنت ہی ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. ہٹا کوئی اور ہوگا، ہم اپنے آقاؤں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. یہ میں انشاءاللہ اس ضمن میں جو بھی گزارشات ہوئی عرض کروں گا. سب سے اہم ترین بات اس مبارک آیت کے حوالہ سے عرض کرنا یہ ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی محافل کا انعقاد یہ در حقیقت اس فرمان پروردگار کی تعمیل ہے جو اللہ رب العزت نے ان مبارک کلمات میں ارشاد فرمایا. ارشاد رب العزت ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دین عطا کیا ہے، جو تمہیں قرآن عطا کیا ہے، جو تمہیں ایمان بخشا ہے، جو تمہیں رحمان عطا کیا ہے، اس پر میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں. الا المودۃ فی القربى. اگر تمہیں خود سے حیا آ جائے، خود سے خیال اور لحاظ آ جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر بہت احسانات ہیں، تو پھر میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا. مفسرین قرآن حکیم بالاتفاق اس تفسیری نقطہ کو بیان کرتے ہیں
کہ اگر کسی آیت سے پہلے یا آیت کے درمیان کسی حکم کے نازل ہونے سے پہلے لفظ قل آ جائے تو اس سے دوہری تاکید مراد لیا جاتا ہے کہ اے حبیب حکم ہمارا ہے مگر آپ بھی فرما دیجئے، جو حکم ہے وہ ہمارا ہے مگر آپ بھی فرما دیجئے، یعنی اللہ کا بھی حکم اور حضور کو حضور کا پروردگار کہہ رہا ہے آپ بھی فرما دیجئے، دوہری تاکید ہو گئی، یعنی خدا کی بھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ اب اس میں بہت ہی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ علیہم الرضوان جنہیں اللہ رب العزت نے دولت ایمان کے ساتھ ساتھ مال دنیا سے بھی نوازا تھا، وہ کبھی آپس میں مل بیٹھتے تو مل بیٹھ کر وہ آپس میں خیال کرتے، سوچتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تفسیر ابن عباس میں کہ وہ خیال کرتے کہ حضور کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تو حضور کے ان احسانات کا ہمیں کچھ شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان احسانات کا کچھ اجر پیش کرنا چاہیے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان کا کچھ اجر پیش کرنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ باہم مشاورت کر کے ایک دن صحابہ کرام اپنے اپنے مال میں سے کچھ ہدایہ لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ آقا آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں آپ کی بارگاہ سے ملا ہے، قرآن ہمیں ملا ہے، ہم لکڑی پتھر کے بتوں میں سر بھٹکتے پھرتے، اگر آپ ہمیں خدا کی معرفت سے آشنا نہ کرتے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ہدیہ ان احسانات کا کہ ہمیں ہدایت ازلی عطا ہوئی ہے، ہم کچھ اس کا شکریہ پیش کریں، کچھ اجر پیش کریں، کچھ ہدیہ پیش کریں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ حضور کی مبارک سیرت یہ ہے، تورات، زبور، انجیل تمام الہامی کتابوں میں حضور کی 3 صفات خاص طور پر مذکور تھیں کہ حضور صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، پہلی علامت۔ دوسری علامت حضور ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تمام الہامی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، اور الہامی کتابوں کے عالم حضور کی ان تینوں صفات نبوت سے واقف تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے قبول اسلام والی روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ذرا میں ٹچ ہی دینا ہے تھوڑا تھوڑا چونکہ وقت اتنا کی ہے۔ اب اللہ نے ساری الہامی کتابوں میں حضور کی یہ شان بیان کی کہ میرا محبوب ہدیہ قبول کرے گا۔ آج صحابہ کرام ہدیہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا بیٹھو، امر الہی کا انتظار کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام ہدیہ نہ تھا، بلکہ جو حضور کی بارگاہ کرم سے نور معرفت حاصل ہوا تھا، وہ جو دلوں کو طہارت و پاکیزگی حاصل ہوئی تھی، وہ جو خدا کی معرفت حاصل ہوئی تھی، اس پر وہ مال دنیا سے کچھ ہدیہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ٹھہرو، اس پر ہم خداوند لم یزل کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ تب اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تب یہ مبارک آیات سورہ شورى کی نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا حبیب ان کو کہہ دو، ان کو فرما دو، ان کا ہدیہ، ان کا اخلاص اپنی جگہ مسلم، لیکن جو رسالت کی تعلیم دی گئی ہے وہ اتنی اہم تعلیم ہے کہ اس سے اس ہدیے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ ہدیہ کسی اور موقع پہ پیش کریں۔ آج چونکہ یہ باہم مشاورت کر کے آئے ہیں
کہ ہم حضور کے ان احسانات کا شکریہ ادا کریں. تو اگر ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو مالک نے کہا حبیب میرا فیصلہ بھی ہے, تو بھی بتا دے کہ وہ شکریہ تب ہوگا, وہ شکریہ تب ہوگا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, جب تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو گے. یعنی رسالت کا جو خاص فیضان ہدایت عطا ہوا ہے, ویسے ہدیہ تم حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرو. حضور مستحقین کو نوازتے ہیں, بانٹتے ہیں. اچھا, اب یہاں ایک اہم بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے خزانوں کا قاسم بنا کر بھیجا. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. یا رسول اللہ, آسمانوں پہ بھی آپ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, زمین پر بھی آپ کا دسترخوان ہے, ہر زمانہ آپ کے خوان کرم کا خوشچین ہے. آقا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر اس پر تم چاہتے ہو کہ کچھ ہدیہ کرنا تو پھر میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. صحابہ کرام علیہ رضوان پیکر ادب اور عجز و نیاز بن کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا اگر یہ کرم کر دیا, ہمیں یہ راز بتلا دیا کہ ہم رسالت کی تعلیمات کا شکریہ کیسے ادا کریں, تو آقا ذرا یہ بھی بتا دیجئے وہ اہل مودت ہیں کون؟ وہ اہل مودت ہیں کون جن سے مودت کا آپ کا رب بھی اور آپ بھی حکم دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما, وہ علی ہیں, فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جن سے اللہ تمہیں مودت و محبت کا حکم دے رہا ہے. آپ اس گفتگو کو جو میں نے چند منٹ میں سمیٹ کر کی ہے, آپ اس کو چینلائز کریں. آج یہ صرف ظاہری طور پر اولین مخاطب تو قرآن حکیم کے حضور کے صحابہ, حضور کی اہل بیت, حضور کی ازواج مطہرات تھی, لیکن در حقیقت ان کے ذریعہ سے یہ پیغام قیامت تک آنے والی امت کو عطا کیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں حضور کے اس احسان کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے اسلام کی معرفت ملی, ایمان نصیب ہوا, تو اس کی فقط ایک صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ علی سے پیار کرے, وہ فاطمہ کی دہلیز پہ بوسہ دے, وہ حسن سے پیار کرے, وہ حسین کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگائے. یہ ایک ہی صورت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت مالک قبول نہیں کرتا. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ محفل ذکر حسین کیوں منعقد کی گئی. شاہ صاحب کو واہ کینٹ سے, اتنی دور سے, اتنی گرمی کے موسم میں ہم نے کیوں تکلیف دی اور انہوں نے کیوں محبت فرمائی. ہم نے کیوں کہا کہ آئیں ہمیں ذکر حسین سنائیں, کہ ہم نے اس شان رسالت کو سلام پیش کرنا ہے جس نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں. ویسے تم محفل میلاد مناؤ, محفل نعت منعقد کرو, جو مرضی کرو, لیکن جب کبھی زندگی میں یہ شعور عطا ہو کہ مجھے جو دین ملا ہے میں اس پر حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی فقط ایک صورت ہے, ذکر علی کرو, ذکر فاطمہ الزہرا کرو, ذکر حسن کرو, ذکر حسین کرو, اور اپنے قلب کو ان ہستیوں کے ساتھ, ان کی بارگاہوں کے ساتھ جوڑ کر رکھو, اور ان کی غلامی میں رہو. ان بارگاہوں میں سر اونچا نہ کرو, حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو, ان کی بارگاہوں میں سر نہ اٹھاؤ, ان کی بارگاہوں میں عاجزی کے ساتھ رہو. یہ اللہ کا فرمان ہے, اور حضور نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ وہ کون ہستیاں ہیں جن سے مودت و محبت کا تمہیں میرا رب حکم دے رہا ہے. یہ عزیزان محترم, یہی ان محافل کا انعقاد ہے.
اور یہی ان محافل کا مدعا اور مقصود ہے۔ اسد الغابہ کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، آ کر حضور کو مبارکباد بھی دی اور نام بھی بتایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی اس بار بھی سید الملائکہ فرشتوں کی بارات کے ساتھ تہنیت کے سہرے گاتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور نام بھی پیش کرتے ہیں۔ اسد الغابہ کی یہ روایت، اس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین یہ نام عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ حسن اور حسین نام عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے اللہ نے، اور یہ اس وقت نام بھیجے گئے جب وہ ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ تو میں یہی تو چھوٹا سا میسج، اونلی ون لائن میسج یہی تو دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو کسی اور کا نام بھی عرش سے آیا ہے، اگر تو کسی اور کا نام بھی عرش کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تو اسے حسین کے برابر لاؤ۔ یہی تو ایک میسج ہے، یہی تو ایک پیغام ہے۔ اور اگر کسی اور کا نام نہیں عرش سے آیا تو پھر یہ مسلمانوں میں یہ چیز انجیکٹ کیوں کی گئی کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی؟ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خبر شہادت دیتے ہیں، خود خبر شہادت دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو سنجیدگی سے نہیں لیتا وہ زبان رسالت کی عظمت کو نہیں سمجھ رہا۔ خبر شہادت خود آقا نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی شہادتیں ہیں ابتدا سے لے کر آج تک اسلام کی تاریخ میں، اور قبل از اسلام کتنی شہادتیں ہیں۔ کیا کسی شہادت کی عظمت یہ ہے کہ شہادت کربلا میں ہو اور مٹی مدینہ میں خون بن جائے، اور حضور اپنی اس رفیقہ حیات کو، اس ام المومنین کو وہ خاک عطا فرمائے جسے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ واقعہ کربلا تک ام سلمہ ہی حیات ہوں گی، اسی بیوی کو وہ خاک عطا فرمائی۔ اور حضور نے فرمایا جس دن یہ الفاظ نہ کسی محدث کے ہیں نہ کسی اہل بیت کے فرد کے ہیں، یہ الفاظ خود میرے آقا کے ہیں جو کتب حدیث میں سیاستہ میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا جس دن یہ خاک ام سلمہ خون بن جائے، اسے شیشی میں سنبھال کے رکھ، جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ کتنی ان نیچرل بات ہے، کیا فطرت میں کہیں اور ایسا حوالہ موجود ہے کہ شہادت کہیں ہوئی ہو، خاک خون کہیں بنی ہو؟ یہ حوالہ ہے تو صرف شہادت حسین کا حوالہ ہے، اور اس کی خبر زبان نبوت و رسالت نے دی ہے۔ یہ یاد رکھنے والی یہ بات ہے، جیسے کلمہ یاد ہے نا کہ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نہیں پڑھا جاتا بندہ مومن ہوتا نہیں ہے، مومن رہتا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں یہ سکھا کر گئے ہیں کہ صبح کو جب نیند کھلے بیدار ہو تو اٹھتے ہی پہلے کلمہ پڑھا کرو تاکہ تجدید ایمان ہو جائے۔ ایمان کی تجدید، آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھو، تجدید ایمان ہو جائے۔ جب تم صبح نماز کے لیے اٹھو تو جو تجدید ایمان جن کا نام لینے سے ہوتی ہے اس ذات نے کہا ہے حسین شہید ہوگا، کربلا میں شہید ہوگا۔ اگر عظمت شہادت میں فرق آئے قلب و ذہن میں تو شاہ صاحب ابھی بہت کچھ کہہ گئے ہیں، سمجھنے والوں نے سمجھا ہوگا کہ منجے تھلے سوٹا پھیرو رولا کتھے،
چیک کرو کیا بات ہے، کیوں تعلق کمزور ہے؟ ہمیں اپنے تعلق کو نسبت غلامی کو مضبوط کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور جب نسبت غلامی مضبوط ہوگی تو پھر حسین ابن علی فراموش نہیں ہوگا، حسین ابن علی کی محبت قلب و ذہن پر راج کرے گی۔ یہ کوئی معمولی سا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی عظمت، اس گھرانے کی شان کو ذرا سمجھو، اس گھرانے کی عظمت اور شان کو دیکھو۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دمشق میں انتقال کرنے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آدم سے بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا۔ یعنی یہ ساری کائنات کا خلاصہ ذات مبارک ہے۔ اسی کائنات، ساری کائنات انسانی کی عظمتیں، ساری کائنات انسانی کا شرف جہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے جس ذات پر، وہ ذات میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمیں اس ذات نے خبر دی۔ میں اپنا ایمان آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت مولا علی فرماتے حسین کی یہ شان ہے، کوئی سوچنے کی گنجائش تھی، سیدہ کائنات فرماتی تو کچھ سوچنے کی گنجائش بنتی تھی، ارے یہ تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرما رہا ہے حسین کی یہ شان ہے، اس میں سوچنے کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ اس میں سوچنے کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ اس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف سر تسلیم خم کرنے کا حکم ہے، ان بارگاہوں کی عظمت کے سامنے سر جھکا دینے کا حکم ہے۔ یہ آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت ہمارا الیکٹرانک میڈیا بہت فعال ہے، آپ حضرات نے پورے اشرا میں پروگرام دیکھے، پروگرام سنے، ہر ایک نے اپنی اپنی انداز کے مطابق محبت کی گفتگو کی، محبت کا پیغام دیا ہے۔ لیکن یہ جو طرح طرح کے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، کبھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کا کربلا میں مشکل کو حل نہ کرتے۔ یعنی یہ سوال کرنے والے کی عقل کا عالم یہ ہے، اور اس کی عقل کا معیار یہ ہے کہ علی فرمان رسول سے ٹکرا جائے گا۔ یہ سوال کرنے والے کی عقل کا معیار یہ ہے کہ شاید علی فرمان رسول سے ٹکرا جائے گا۔ حضور فرمائیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو علی اس قدر بارگاہ نبوی کا محتب ہے کہ حضور بھائی کہیں تو کہیں، علی کبھی اپنے آپ کو حضور کا بھائی نہ کہے، حضور کو ہمیشہ اپنا مولا کہے، ہمیشہ اپنا آقا کہے اور رسول خدا کہے۔ یہ لوگ جو اس طرح کے وسوسے دلوں میں ڈالتے، وہ سمجھتے ہیں علی مشکل کشا تھا، ٹکرا جاتا۔ وہ جب حضور فرما کر گئے ہیں کہ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوں گے، تو علی فرمان رسالت سے ٹکراتا؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ جو حضور نے فرمایا ہے، جب حضور وقت شہادت، وقت ولادت شہادت کی خبر دے رہے ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی ہیں، ادب سمجھیں، ادب سمجھیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی ہیں، سیدہ کونین بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ بی بی پاک نے حضور سے کچھ مانگا ہو، مولا علی نے مانگا ہو تو حضور نے جواب دیا ہو؟ جی ایسی کوئی مثال ہی نہیں۔ جب حضور نے خبر شہادت دی، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں، فرمایا میں بھی نہیں ہوں گا، علی آپ بھی نہیں ہوں گے، فاطمہ آپ بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا حسین۔ اب جب ان مبارک نفوس نے دیکھا کہ حضور امر ربی پر سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہ تو منزل تسلیم ہے نا۔ یہاں اگر منتوں اور مرادوں سے مانگا گیا بیٹا، 80 سال کی عمر میں ملنے والا، عطا ہونے والا اسماعیل
چند دن کا شیر خار ہو، حکم ہو کہ اپنے سے دور کرو اور وادی غیر زیزرا میں چھوڑ کر آؤ، تو ابراہیم بیٹے کو لے کے چلتا ہے، جا کر وہاں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ یہ بارگاہیں ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے، ذرا شان انبیاء کو تو سمجھے۔ جہاں رب ان کی مانتا ہے وہاں یہ رب سے منواتے ہیں، اور جہاں لہجہ خداوندی کی سمجھ آئے کہ رب اپنی منوانا چاہتا ہے، وہاں یہ اس کی امر کے سامنے سر جھکا دیتے، وہاں اس کے امر کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ بات تھی۔ اور یہ جب دھیان رہے میری بات کی طرف کہ یہ جو کہا جاتا ہے وہ جی اتنے وہ شانوں والے تھے تو پانی پیاسے کیوں چلے جاتے؟ بھئی یہ حضور نے نہیں فرمایا تھا میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا؟ حسین نانا جان کے کہے ہوئے کلاگ لگا دیتے۔ بھولے گی کس طرح سے کہانی حسین کی، مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی۔ نانے کا درد کھینچ کے لایا تھا کربلا، منزل نہیں تھی نہر کا پانی حسین کی۔ وہ کربلا پانی پینے کے لیے آئے تھے، کربلا پانی پینے کے لیے آئے تھے، منزل ہی نہیں تھی۔ منزل تو یہ تھی کہ اس ذات والا شان کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب اپنی باری آتی ہے تو لوگ روایتیں پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص کو غلط راہ پر دیکھو تو ایمان کی اعلیٰ شان یہ ہے کہ اسے روکو، اور اگر اسے طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو ایمان کی کمزور ترین حالت یہ ہے کہ اسے دل میں برا سمجھو۔ حسین ابن علی نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی کو روکتے ہو۔ یہ یزیدیت جو اسلام پہ مسلط ہو رہی تھی، حسین ابن علی نے پورے کے پورے گھرانے کے ساتھ، پورے کے پورے گھر کی قربانی دے کر حسین ابن علی نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچایا ہے۔ اپنی خون کی آبیاری دیتے، اسلام کے شجر کی جو ہے وہ آبیاری کی ہے اپنے خون کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ تورات میں تحریف ہوئی، پہلی باقاعدہ آسمانی کتاب ہے تورات میں تحریف ہوئی۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں داؤد نبی کو بھیجوں گا، رسول کو زبور بھیج دوں گا، کوئی بات نہیں۔ زبور آ گئی، ان کا زمانہ گزرا، حضرت سلیمان جب تک بیٹے موجود رہے زبور کی حفاظت ہوتی رہی، ان کے صحابی موجود رہے، حفاظت ہوتی رہی، وہ چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے زبور میں تبدیلیاں کر دی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں انجیل بھیج دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل صاحب انجیل بنا کر بھیجا۔ اب انجیل میں جب رد و بدل ہوا، تحریفات ہوئی، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس سامان ہے ہدایت کا۔ اللہ نے صاحب قرآن کو بھیجا اور قرآن کی آیات بینات نازل کی۔ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن حکیم کو جب نازل کیا 50 سال گزرے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، 50 سال ہوئے ہیں آقا کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، تو شاعر اسلام کو مٹایا جانا شروع کر دیا گیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف، اور نیچے کوئی نہیں کر رہا بلکہ جو مملکت اسلامیہ کے تخت پر بیٹھنے والا
وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، نماز کا مذاق، قرآن کا مذاق، شراب حرام کی اسلام نے، وہ شراب کو سرعام فروغ دے رہا ہے۔ جب خرابی اوپر سے چلتی ہے تو نیچے والوں کے لیے تو دلیل بن جاتی ہے نا جی، مملکت اسلامیہ کے تخت سے حکمران کر رہے ہیں، خلیفہ کر رہا ہے تو نیچے تو دلیل بن جاتی ہے۔ اگر اس خرابی کو حضور خاتم النبیین، قرآن آخری کتاب، اگر اس خرابی کو حسین ابن علی پورے کے پورے خانوادہ نبوت کی قربانی دے کر اس خرابی کی راہ نہ روکتے تو آج قرآن حکیم موجود ہوتا؟ توجہ کے ساتھ سنیں نا جی، حفاظت الہیہ میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس برکت والے ذکر قرآن کو نازل کیا ہے، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اِنَّا کا لفظ جہاں آ جائے، مفسرین قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے، ہم نے۔ یہ آیت ایک ہے، اِنَّا کا لفظ دو بار آیا ہے، ایک بار نزول کے اعتبار سے، دوسری بار حفاظت کے اعتبار سے۔ بے شک ہم نے اس برکت والے ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ باری تعالیٰ حفاظت تو تو فرمانے والا ہے، لیکن ڈیوٹی کس کی لگا رہا ہے؟ عالم اسباب ہے، عالم امکان ہے، اس عالم اسباب میں حفاظت کا فریضہ کسے سونپ رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے ایسے ہی اپنے رسول کے سجدے دراز نہیں کروائے تھے، یہ کام وہی کرے گا، یہ کام وہی کرے گا جس کو میں نے آغوش نبوت میں پالنے کا موقع فراہم کیا، جس کی تربیت آغوش نبوت میں کی۔ دنیا رخصت کے امر پر دنیا بیعت یزید کر لے کہ رخصت ہے، ظالم اور جابر کے سامنے بادشاہ جب آ جائے تو رخصت ہے، جان بچانے کے لیے بیعت کی جاتی ہے، باقی جان بچا لے تو بچا لے، جس کی خاطر اللہ کے رسول کے سجدے دراز ہوئے وہ جان نہیں بچائے گا، وہ لوگوں کا ایمان بچائے گا، وہ خدا کا قرآن بچائے گا، وہ خدا کا پسندیدہ دین اسلام بچائے گا۔ آج یہ عجیب سی وضع چل نکلی کہ حسین کے غم پہ نہ روو، حسین کے غم پہ نہ روو، حسین کو یاد کرو تو نہ روو۔ اپنی اپنی سوچ ہے۔ میرے ایک دوست حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، بینکار تھے، بہت اچھا اردو کے خوبصورت شاعر تھے۔ انہوں نے مجھے آخری جو ان کا میسج محرم میں آیا تھا ان کے انتقال سے پہلے، تو انہوں نے ایک خوبصورت شعر اس محرم میں بھیجا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں شاہ صاحب۔ غم حسین میں کس کس کی آنکھ روتی ہے، غم حسین میں کس کس کی آنکھ روتی ہے، نظر میں رکھتے ہیں محبوب کبریا اب بھی، نظر میں رکھتے ہیں محبوب کبریا اب بھی، حضور دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کی آنکھ وضو کرتی ہے حسین کی شہادت کے ذکر میں، حسین کی شہادت کے غم میں۔ لوگ کہتے ہیں نہ رو نہ یاد کرو، بھئی آقا کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے تمہارا کہا بہتر نہیں، ہمارے لیے تو اپنے رسول کا طرز عمل اللہ نے معیار ہدایت بنایا ہے۔ حضور کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کا وصال ہوتا ہے، حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، تو پورا سال حضور اس سال کا پورا سال ان دونوں ہستیوں کا غم مناتے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں عام الحزن کے ساتھ 10واں سن نبوت جو ہے، 10واں سال اظہار نبوت کا،
وہ عام الحزن ہے، پورا سال حضور نے غم کیا کہ اسلام کی یہ جو دو عظیم ہستیاں خدمت کرنے والی تھی، اور پھر جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہ روو یا آپ کو یا میسیجز، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو ایک سوچ کا رد، سوچ کی آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیا حضور نے خود جب خبر شہادت آئی ہے تو کیا حضور نے خود گریہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ خود حضور روئے ہیں یا نہیں روئے؟ صحیح احادیث ہے اس پر، حضور خود گریہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب ذکر شہادت کرنے، ذکر شہادت سننے کی دلیل بھی میں نے آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو میں اس پہ یہ دلیل بھی عرض کرتا جاؤں کہ غزوہ طائف کے بعد تقریباً 9 ہجری کے قریب وحشی مسلمان ہوتا ہے، قاتل حضرت سید الشہداء امیر حمزہ وحشی مسلمان ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام اسے ایک تو یہ حکم دیتے ہیں کہ کبھی میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنا شفیق چچا یاد آ جائے گا۔ دوسرا، حضور نے جب وہ پشت کے پیچھے چلا گیا قبول اسلام کے بعد، تو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا، مجھے سنا تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا۔ اب وہ وحشی سنا رہا ہے، ایسے 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 پوری خبر شہادت حضرت امیر حمزہ کی حضور نے وحشی سے اس وقت سماعت فرمائی ہے۔ اگر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی شہادت 5-6 سال کے بعد غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں 3 ہجری میں، 5-6 سال کے بعد حضور ان کے قاتل سے سن رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر تو خود سرکار دے کر گئے۔ اس خبر شہادت کو بار بار سننا اور دین اسلام کی بقا کے لیے ان قربانیوں کو جو دی گئی ہیں ان کا ذکر کرنا اپنے ایمان کو جلا بخشنے والی بات ہے، اپنے ایمان کو طاقت دینے والی بات ہے۔ یہ جو ایمان کی مضبوطی کے لیے جب تعلق ان بارگاہوں سے قائم کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے گا، قدرت کاملہ ہمیشہ گمراہی سے بچائے گی۔ حضرت شہزادہ علی اصغر پر میں نے اپنا جو 92 نیوز پیپر میں میرے مضامین چھپتے ہیں، میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں اور صبح نور پروگرام میں اس پہ گفتگو کرتے ہوئے چند باتیں اس میں سے 2-3-4 جملے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے اس میں یہ بات عرض کی کہ 9 رجب 60 ہجری حضرت شہزادہ علی اصغر کی ولادت بسعادت ہے۔ جب میرے آقا مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو 19 دن کے 28 رجب کو 19 دن کے حضرت شہزادہ علی اصغر ہیں۔ کتنے دن کے؟ 19 دن کے 19 دن کے شہزادہ علی اصغر مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام 3 یا 4 شعبان کو پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں قیام ہوتا ہے 4 ماہ 4 دن۔ اس کے بعد 8 ذی الحج کو حضور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، عازم کربلا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو میں کبھی بھی عازم کوفہ نہیں کہا، چونکہ کوفہ اگر منزل ہوتی تو فرزند رسول کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا، منزل تھی ہی کربلا، وہ ایک عالم اسباب ہے۔ مجھے بتائیں اگر کوفیوں کے خط نہ آتے تو آپ کے مکہ کو چھوڑنے کی ریزن کیا بنتی؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، عالم اسباب ہے، ہر کام کا قدرت کوئی سبب بناتی ہے۔ اب 9 محرم کو ظہر کے بعد جب لشکر اشقیا حملہ کرنا چاہتا ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سلمدار کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، 1 رات کی مہلت ہمیں دی جائے۔ پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے کہا تھا، قیام ان کا ہوا
منزل مشیت پر، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے۔ آج وہ منزل مشیت پر ہے، اپنے رب کی رضا ماننے کے پابند ہیں، اس منزل پہ ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو تھوڑا سا ذہنوں میں اس کو دوبارہ سے تازہ کیجئے کہ یہ ایک رات کی مہلت کون مانگ رہا ہے؟ یہ وہی فرزند رسول مانگ رہا ہے جس کے بابا کے لیے خیبر سے واپسی پر سورج کو پلٹایا گیا تھا۔ سورج کو پلٹا کر نماز عصر مولا علی مرتضیٰ کو وقت عصر میں ادا کروائی تھی حضور نے۔ یہ آج منزل مشیت پہ قیام ہے، اس لیے وہ اپنے پاک پروردگار کی رضاؤں کے طلبگار۔ 9 محرم کو ایک رات کی مہلت مانگنا، وہ حسین ابن علی جس کا ایک سانس بھی ذکر الہی سے خالی نہیں، وہ اپنے رب کی عبادت کی مہلت مانگ رہا ہے۔ دراصل رمز یہ ہے کہ اسلام میں قربانی کی سب سے کم عمر 6 ماہ ہے۔ آج کی رات درمیان میں نہیں پڑتی تو علی اصغر مکمل 6 ماہ کا نہیں ہوتا۔ میں نے اس مضمون میں لکھا کہ سب شہید جو قدموں پہ چل کے جا سکتے تھے انہیں تو مولا حسین پاک نے خود روانہ کیا، اور جو قدموں پہ چل کے جا نہیں سکتا تھا لیکن لوح محفوظ پر وہ شہیدوں میں موجود تھا۔ شبیر کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے، کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی شان کو سمجھو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ تو اب اس کی تدبیر یہ کی گئی کہ خیام سے آواز آئی علی اصغر چولہے میں نہیں ٹکتا، تو آپ نے جا کر حضرت رباب سے لیا اور آگ فرمایا چلو دیکھتے ہیں، میں اپنے لیے تو نہیں اس کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ اور جن کے دسترخوان سے کائنات پلتی ہے، جن کے دسترخوان سے نظام کون و مکان چلتا ہے، وہ یزیدیوں کے تابوت میں، ان کی سرکشی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ اصل تو اسے منزل شہادت تک پہنچانا تھا۔ ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا میں اپنے لیے پانی کا سوال نہیں کرتا، میں اس کم سن اس معصوم کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ یزید کے لشکریوں سے آوازیں آنے لگیں کہ دشمنی ہے تو حسین سے ہے، اس معصوم نے کیا کیا ہے، اس کم سن نے کیا کیا ہے، دو پانی دو۔ عمر ابن سعد نے جب دیکھا کہ میرا تو لشکر ہی میرے خلاف ہو رہا ہے تو اس نے حرملا کو کہا مار، تو نشانہ باز ہے اپنے تیر کا، 3 پھل کا تیر مار کر حضرت شہزادہ علی اصغر کا حلقوم چیرتا ہوئے وہ تیر حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بازو میں آ لگا۔ حاضرین محترم، اس دکھ کو، اس کرب کو کیسے بیان کیا جائے؟ حضرت سلطان العارفین جیسی شخصیت یہ کہنے پہ مجبور ہے، جیم جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھتے ہو، 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو، جے او مندے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہو، جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، سچا دین تنہاں دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔